अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सियासी मैदान में बड़ा ऐलान सामने आ गया है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने इंतखाबाती नताइज तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है और उसके साथ साथ सियासी जमातों को उनकी क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अब सियासी नताइज जो सामने आए हैं उससे जो हुक्मरानी का नक्शा बनेगा वो तो वाज़ेह हो चुका है, लेकिन बात ये सोची जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून को जो इस इंतखाबात में अपसेट मिला है, सरप्राइज़ मिला है, उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन पहुंचकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। न सिर्फ बड़ा ऐलान किया है, बाकी सियासी जमातों को हैरान परेशान कर दिया है। और ये भी कहा जा सकता है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि इस इंतखाबाती नताइज की रोशनी में वो कोई नई गेम करेंगे, उससे भी मियां नवाज शरीफ बाजी ले गए हैं। अब जो इंतखाबाती नताइज सामने आए हैं उससे तो सियासी एक नक्शा वो क्लियर हो गया था। वो इस हवाले से कि कौमी असम्बली में हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ ने मेजॉरिटी हासिल की है। 90 से ज़्यादा उनकी नशस्तें हैं और 62 से 65 नशस्तें मुस्लिम लीग नून की हैं, 50 के करीब नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और बाकी इस्तेहकाम पाकिस्तान, JUI, MQM उन्होंने इक्का दुक्का नशस्तें हासिल की है। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार, जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ नेक टू नेक उन्होंने कामयाबी हासिल की है। KPK में तहरीक इंसाफ ने उनके आज़ाद उम्मीदवारों ने स्वीप किया है और बलूचिस्तान में वही रवायती नताइज सामने आए हैं। और सिंध के हवाले से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर वहाँ कामयाबी हासिल की है। अब फिर ये सोचा ये जा रहा था कि ये जो स्प्लिट वोट आया है, जिसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने सरप्राइज़ दिया है कौमी असम्बली में और पंजाब में और KPK में, उसके बाद क्या बनेगा, हुकूमत साजी का अमल किस तरह शुरू होगा। एक सोच ये थी या बातें ये हो रही थी कि अब आज़ाद उम्मीदवार, उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान ये है कि जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा तो उसके बाद उनको 3 रोज़ के अंदर किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन मौजूद होगा। और उसके साथ साथ अगर किसी सियासी जमात को वो ज्वाइन नहीं करते तो वो आज़ाद हैसियत से अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रख सकते हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जब तक तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करेंगे तो कौमी असम्बली में जो ख़वातीन की 60 मखसूस नशस्तें हैं या अक़लियती मखसूस नशस्तें हैं, उनका फ़ायदा इनको नहीं पहुंचेगा। और न फ़कत ये जो मखसूस नशस्तें हैं उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, मार्च में जो सेनेट के इंतखाबात होंगे उसका भी फ़ायदा तहरीक इंसाफ को नहीं होगा। और सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात हैं, उसके बाद सदारती इंतखाबात का अमल भी इसी साल होना है। अब जो सूरत हाल नक्शा जैसे मैंने ज़िक्र किया कौमी असम्बली में, अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का जो किरदार है वो अहम हो गया अगर उन्होंने किसी सियासी जमात को ज्वाइन किया। और ये इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि कुछ सियासी जमातों के साथ उसमें JUI शीरानी के साथ उनका इत्तेहाद मौजूद है, तो ये मुमकिन है कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार उसको ज्वाइन करें और उसी तनासब के बुनियाद पर जो नशस्तें उनकी कौमी असम्बली में जनरल नशस्तों के बुनियाद पर होंगी तो उनको ख़वातीन की नशस्तें भी मिलेंगी और मुस्लिम लीग नून को भी इसी बुनियाद पे नशस्तें मिलेंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो उनकी जो चारों सूबों से कामयाबी हुई है उसके बुनियाद पर उनको ख़वातीन की नशस्तें मिलनी है और अक़लियतों की नशस्तें मिलनी हैं। तो इस हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने जो एक बड़ा ऐलान किया है वो मैटर करेगा। वो इस हवाले से कि सोच ये थी कि ये रद्द-ए-अमल मुस्लिम लीग नून का मौजूदा इंतखाबात के हवाले से क्या होगा। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने बालिग़ नज़री का मुज़ाहरा किया है। उन्होंने सारी सियासी जमातों को, कौमी जमातों को
مذاکرات کی دعوت دی ہے، حالانکہ انہوں نے پی ٹی آئی قیادت کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ اعلان ضرور کیا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں، جو آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، بغیر کسی فرق کے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ نہ صرف اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، اس ملک کو جو بحران سے نکالنا ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے ہیں، اور تو اس لیے ضروری ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اور منتخب نمائندے مل بیٹھ کر سر جوڑ کر ایک حکمت عملی بنائیں۔ تو اس سے ایک نقشہ سامنے یہ آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی یا وفاق میں ایک قومی حکومت بنے، جس میں مسلم لیگ نون شامل ہو، پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہو، ایم کیو ایم اور یہ آزاد امیدوار جو کسی نہ کسی سیاسی چھتری کے نیچے اکٹھے ہوں گی، تو یہ سارے مل کر ایک قومی حکومت بنانے کی پوزیشن ہوگی۔ اور انتخابات سے پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اسپلٹ ووٹ آئے گا اور وفاقی قومی حکومت بنے گی، کیونکہ موجودہ جو مسائل ہیں گمبھیر ہیں، اور وہ جو مسائل کے پہاڑ ہیں ان کے حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں قومی حکومت کی شکل میں کردار ادا کریں اور اس ملک کو سیاسی اور معاشی دلدل سے نکالے۔ اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے، اب مذاکرات کا عمل ہوگا، شہباز شریف کو ذمہ داری دے دی ہے میاں نواز شریف نے، اور اس کے ساتھ ساتھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وہ بھی یقینی طور پر جو سیاسی رابطے کریں گے، ان کی کوشش تو یہ تھی اور کوشش یہ ابھی بھی ہو سکتی ہے کہ اس قومی حکومت کی جو ایک تشکیل ہوگی اس میں بلاول بھٹو زرداری کا کردار اہم ہوگا، کیونکہ سابق صدر آصف علی زرداری کی یہ خواہش تھی اور خواہش ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ملک کے وزیر اعظم بنے۔ حالانکہ انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون یہ توقع کر رہی تھی کہ قومی اسمبلی میں اس کو سادی اکثریت حاصل ہو جائے گی اور پنجاب میں بھی اکثریت حاصل ہو جائے گی، تو پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، وفاق میں بھی جو حکومت مسلم لیگ نون بنائے گی۔ لیکن انتخاباتی جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے، اور مختلف ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو آزاد جو امیدوار ہیں، جو جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وفاق میں متوقع طور پر اتحادی یا قومی حکومت بنے گی، اور پنجاب میں اگر وفاق میں یہ صورتحال بن جاتی ہے تو پھر یہ ممکنات میں شامل ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے آزاد امیدوار اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں مل کر وہاں بھی اتحادی حکومت بنائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لے دے ہو عہدوں کے حوالے سے وفاق میں بلاول بھٹو زرداری کی، جیسے میں نے بات کی، اور شاید موجودہ حالات میں جو نتائج سامنے آئے ہیں، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف میں بھی میرا یہ اندازہ ہے کہ اب وزارت عظمیٰ کے دور سے باہر نکل جائے اور یہ آفر دے دے باقی سیاسی جماعتوں کو کہ جن کی اکثریت ہے، وزیر اعظم ان کا ہو یا ان کا جو باقی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحادی اگر سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو وزارت عظمیٰ کا عہدہ اسے ملے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی سی ایم شپ ہو، اور مرکز میں باقی سیاسی جماعتیں یہ جو بھی وزارتیں ہیں، وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہے، اور اس کے بعد سینٹ کے انتخابات، سینٹ چیئرمین کا عہدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر کے عہدے پر بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ایک ون گو میں طے ہو جائیں کہ قومی وفاق میں وزیر اعظم کون ہوگا، آنے والا صدر کون ہوگا، سینٹ چیئرمین کون ہوگا، سینٹ میں انتخابات کی کیا صورتحال ہوگی۔ کے پی کے یقینی طور پر وہاں آزاد امیدوار یا تحریک انصاف کے امیدواروں نے کلین سویپ کیا ہے، تو وہاں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ بلوچستان میں ایک اتحادی حکومت بن سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، آزاد امیدوار، اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کے امیدوار اور اختر مینگل اور عبد المالک، یہ سارے مل کر وہاں بھی ایک اتحادی حکومت بنے۔ اور سندھ میں تو نقشہ ایک مرتبہ پھر کلیئر ہے
پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں اکثریت حاصل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بغیر کسی سپورٹ کے وہاں حکومت بنا سکتی ہے، لیکن اگر وفاق میں اتحادی یا قومی حکومت بن گئی تو ایم کیو کا کردار وفاق میں بھی ہوگا، تو ایم کیو کا کردار اور آزاد جو امیدوار ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے ان کا کردار سندھ میں ہو سکتا ہے، پنجاب میں ہو سکتا ہے اور بلوچستان میں ہو سکتا ہے۔ تو ایک نئی صورتحال بالکل یکسر تبدیل ہو گئی ہے، نہ صرف جو انتخاباتی نتائج آئے ہیں اس کی روشنی میں ایک جو اپسیٹ سامنے آیا تھا، ایک غیر متوقع طور پر سرپرائز جو عوام کو ملا تھا، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جو اعلان کیا ہے اس سے اس سرپرائز کو مزید ایک بڑھاوا ملا ہے اور اس سے ایک یہ صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ وفاق میں اور باقی صوبائی حکومتوں میں اتحادی حکومت بنے، قومی حکومتیں بنے، تاکہ اس ملک کو موجودہ بحران سے سیاسی، معاشی، اقتصادی اور باقی سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں ان سے نکالا جا سکے۔ اب شہباز شریف کو یہ ذمہ داری مل گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب رابطے کریں گے، اور اس کے علاوہ جو سابق صدر آصف زرداری وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور میرے خیال میں اس حوالے سے ایم کیو ایم اور جو جے یو آئی کے سربراہ امیر مولانا فضل الرحمان ان کا بھی کردار اب اہم ہوگا، لیکن بڑا اہم کردار تحریک انصاف کی قیادت بیرسٹر گوہر اور باقی قیادت کا ہوگا کہ ان کا میاں نواز شریف کی اس دعوت پر رد عمل کیا ہوگا، اور وہ کس طرح کسی سیاسی جماعت کے چھتری کے تلے وفاق میں کردار ادا کرنے کا سوچیں گے، یا ان کے پاس فارمولہ کیا ہے۔ چیزیں تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں اور سیاست اسی کا نام ہے، اور اس میں لے دے کی جو صورتحال رہے گی وہی اس مسائل کا حل بھی ہے اور اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کا واحد ذریعہ بھی۔ جو بھی صورتحال اپڈیٹ ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔